بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسلامک واقعات و بیانات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جو کہ بالکل فری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے دوست۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خواہش اور زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی اسی سے ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی مل سکے، اور اگر اللہ کسی کو اپنا دوست قرار دے دے تو اس کا نصیب تو اوج ثریا پر ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جسے علامہ اقبال نے یوں کہا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کن لوگوں کو اپنا دوست قرار دیتا ہے اور ان میں سے کون سی خوبیاں ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے، پھر ہم وہی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے دوستوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 8 مقامات پر ان لوگوں کی خصوصیات کا ذکر ہے جنہیں خدا پسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے صراحت کے ساتھ یحب کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ انہیں اپنا دوست رکھتا ہے۔ خدا نے کسی خاص گروہ یا طبقے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ان آیات میں ان لوگوں کی خوبیاں، کردار اور عمل کا ذکر ہے جنہیں اللہ اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ لہٰذا جو بھی یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے گا، خدا کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی خوبی کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ہے کہ خدا نیکی کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں جو شخص نماز روزہ کا پابند اور پرہیزگار ہو اسے نیک آدمی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی بہترین وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں یوں کی ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کاراز کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت جلیلہ سے نیکی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت بھی سورہ بقرہ کی 222 ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں توبہ کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور اس کا معنی محض زبانی یا اللہ میری توبہ کہنا نہیں، بلکہ غلط اور گناہ کا احساس ہونے پر اس راہ کو چھوڑ کر درست راستے پر چلنا، یعنی یو ٹرن لینا ہے۔ گویا صرف زبانی نہیں بلکہ عملی کام ہے۔ اسی طرح پاک صاف کا مطلب صرف جسم اور لباس کو پاک اور صاف رکھنا نہیں، بلکہ قلب و ذہن اور نگاہوں کا پاک صاف رکھنا بھی شامل ہے۔ پردے کے احکامات کی آیات میں اس کا ذکر وضاحت سے کیا گیا ہے۔ تیسری آیت سورہ آل عمران کی 146 ہے، جس کا عام ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور پھر صبر کا مطلب ہر قسم کے ظلم و زیادتی پر بے چارگی سے خاموشی اور برداشت کر لینا نہیں۔ حالانکہ قرآنی اصطلاحات کے مطابق صبر کا معنی حق پر ثابت قدمی سے کھڑے رہنا اور مشکلات کے باوجود استقلال سے جد و جہد کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑتے رہے، تو جو مصیبتوں پر راہ خدا میں ان پر واقع ہوئیں، ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے ڈرے، اور خدا صبر یعنی استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے صبر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ چوتھی آیت بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل یعنی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ہمارے ہاں توکل کا مفہوم بھی درست نہیں لیا جاتا اور عمومی طور پر اسباب اور کوشش کو نظر انداز کرنا اللہ توکل کہلاتا ہے۔ حالانکہ اللہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے بنائے اصولوں کے مطابق کام کرنا اور ان پر یقین رکھنا کہ وہ بالکل درست ہیں، لہٰذا توکل کا مطلب کوشش اور محنت کا ترک نہیں ہے۔ خدا جنہیں اپنا دوست رکھتا ہے، اس حوالے سے 5ویں آیت سورہ مائدہ کی 42 ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 6واں مقام سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تقوی رکھنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ یہاں تقوی کا مفہوم سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر اسی سے مراد نیک اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے ابتدا میں سورہ بقرہ کی 2 آیت میں جب یہ کہا کہ یہ ہدایت پرہیزگاروں یعنی متقین کے لیے ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ برائیوں اور غلط کاریوں سے بچنے کی آرزو رکھتے ہیں اور قرآن کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے عزم معصم رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ان کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ اس سے تقوی اور متقی کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ 7ویں آیت سورہ توبہ کی 108 ہے، جس میں پھر کہا کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 8واں مقام سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ قرآن حکیم کی ان آیات میں ان لوگوں کی خوبیوں اور خصوصیات کا ذکر ہے جنہیں اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ ان خوبیوں میں نیکی کرنا، توبہ کرنا، پاک صاف رہنے، توکل اور بھروسہ کرنا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، راہ خدا میں ثابت قدمی سے کھڑے رہنا اور اسوہ حسنہ کی پیروی شامل ہے۔ اگر ہم بھی ان خوبیوں اور اعمال کو اپنے کردار میں شامل کر لیں تو ہمیں بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ یہ سعادت دنیا و معافیہ سے کئی درجہ بہتر ہے۔ خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔